أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے جو سورۃ بقرہ کی آیات کا ترجمہ اور اس کا نور جاننے کی کوشش شروع کی ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی آپ نے آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی کہ اسی کا آج ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ کیف تکفرون، کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتم، وہ تم کو حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہ حیرت سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم رب تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو کہ جب کہ تمہارا دنیا میں وجود بھی نہیں تھا، تو تمہیں لانے والے وجود، تمہیں دنیا میں ہونے کا جو سبب ہے وہ رب تعالیٰ ہے، اور تم کس طرح سے اس چیز کا انکار کر سکتے ہو کہ جب عنصر ہی ایک نہیں ہے، جسم ہی موجود نہیں ہے، اور رب تعالیٰ نے تمہیں اس میں جان ڈالی اور تمہیں وجود کا سبب بنا ہے، اور ساتھ میں دنیا میں لے کر آیا، تمہارے لیے ساری نعمتیں رکھیں، تمام اسباب پیدا کیے کہ جو آپ کی زندہ رہنے کی وجہ تھے، تو اس کے باوجود آپ انکار کرتے ہو۔ اور اس کے بعد رشتہ و قرابت کے تعلقات، مسلمانوں کی دوستی اور محبت، تمام انبیاء کرام کا ماننا، کتاب الہی کی تصدیق، حق پر جمع ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ملانے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ ان میں قطع کرنا، بعض کو بعض سے ناحق جدا کرنا، نفرتوں کی بنیاد ڈالنا ممنوع فرمایا گیا ہے۔ اور دلائل توحید و نبوت اور جزائے کفر و ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عام و خاص نعمتوں کا اور آثار قدرت و عجائب حکمت کا ذکر فرمایا، اور قباحت کفر و دل نشین کرنے کے لیے کفار کو خطاب فرمایا کہ تم کس طرح سے خدا کے منکر ہوتے ہو، باوجود یہ کہ تمہارا اپنا حال اس پر ایمان لانے کا متقاضی ہے کہ تم مردہ تھے۔ مردہ سے جسم بے جان مراد ہے، جیسے عرف عام میں بھی ہم بولتے ہیں کہ زمین مردہ ہو گئی ہے، یعنی عرف عام میں موت اسی معنی میں آتی ہے۔ خود قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوا یحیی الارض بعد موتہا، تو مطلب یہ ہے کہ تم بے جان جسم تھے، عنصر کی صورت میں، پھر غذا کی شکل میں، پھر اخلاط کی شان میں، پھر نطفہ کی حالت میں، اور اس نے تم کو جان دی، زندہ فرمایا، پھر عمر کی میعاد پوری ہونے کے بعد تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اور قبر کی زندگی اس سے مراد ہے، یعنی کچھ وہاں پر ٹھہرنا، اس کے بعد پھر حشر میں تمہارے حساب اور کتاب اور جزا کی طرف تم نے لٹایا جائے گا۔ اور اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت عجیب ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قول مفسرین کا ہے کہ کیف تکفرون کا خطاب مومنین سے ہے، اور مطلب یہ کہ تم کس طرح کفر کر سکتے ہو، یہاں تک کہ تم جہل کی موت سے مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم و ایمان کی زندگی عطا فرمائی، اور اس کے بعد تمہارے لیے وہی موت ہے جو عمر گزرنے کے بعد سب کو آیا کرتی ہے، اور اس کے بعد تمہیں دائمی حیات عطا فرمائے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور تمہیں ایسا ثواب دے گا کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا،
اور نہ ہی کسی قسم کا دل پر اس کا کوئی خطرہ گزرے گا۔ اسی طرح سے حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹ میں انہیں پیدا کیا، پھر اس سے عہد و پیمان لے کر بے جان کر دیا، پھر ماں کے پیٹ میں انہیں پیدا کیا گیا اور دنیوی موت ان پر آئی اور قیامت والے دن انہیں زندہ کرے گا۔ یہ تمام جو راوی ہیں تفسیر ابن کثیر میں بھی اور ضیاء القرآن میں، کنز الایمان میں، ان سب راوی کا اسی پر اتفاق ہے کہ قبر کی زندگی جو ہوگی وہ آگے دائمی ہوگی۔ تو جو اچھے اعمال یہاں سے لے کر جائے گا، دنیا سے اپنے اچھی کمائی کر کے لے کے جائے گا، یہ دنیا ایک امتحان ہے۔ یہاں پر جو سانسیں باقی ہیں، یہ یہاں پہ ہم امتحان دینے آئے ہیں اور امتحان دے رہے ہیں۔ جو اچھی طرح سے ہم نیک اعمال کر لیں گے، اللہ کی رضا کے لیے جو لمحات گزر جائیں گے، جو اعمال ہو جائیں گے، وہی ہمارے کام آئیں گے۔ وہ مال کی صورت میں ہو، وقت کی صورت میں ہو، اولاد کی تربیت کی صورت میں ہو، وہ جس طرح سے بھی جو بھی ہم نے کمایا وہ سارا ہمارے اگلے جہان کے لیے اکٹھا ہوتا رہے گا۔ اور قبر کی زندگی کو وہ ایک بینک بیلنس کی طرح سے ہے کہ جس طرح سے ہم ایک بینک بیلنس میں جمع کرتے جاتے ہیں، اس بالکل سیم اسی طرح سے اپنی نیکیوں کو فی الحال ہم اسی طرح سے اکٹھا کرتے جائیں گے اور وہ کل کی زندگی ہماری اس سے آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لازوال محبت، بے پناہ محبت اور سرکار کی سچی غلامی عطا فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے یہ راستے سہل فرما دے، اور اپنے پیارے حبیب کبریا کے صدقے میں کرم اور فضل کے راستے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، فضل کے دروازے ہمارے لیے کھول دے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہماری شعور کی منزلوں کو سہل فرمائے اور آسانی سے ہمیں ان امتحان گاہ سے گزارے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔